متنازعہ وائس چانسلر کی پنجگور یونیورسٹی میں تعیناتی منسوخ کی جائے، طالبات کا مطالبہ۔ اوشاپ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 6 مشتبہ افراد ہلاک، ISPR۔ آج جولائی کی 30 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ پنجگور یونیورسٹی کی طالبات نے ایک پریس کانفرنس میں مالک ترین کو بطور VC قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 30 دنوں سے یونیورسٹی بند ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہے، لیکن VC عوامی خواہشات اور طلباء کے احساسات کے برعکس اس بات پر باضد ہیں کہ وہ ہر حال میں اس کرسی پر مسلط رہیں گے۔ مگر پنجگور کی تمام سیاسی قیادت، طلباء، سول سوسائٹی نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مالک ترین کو بطور VC قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف مقران کی ایک ماہ مسلسل بندش سے تعلیمی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، طلباء و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار مسلط شدہ VC مالک ترین ہیں، جس کی انا پرستی کی وجہ سے طلباء ایک غیر یقینی مستقبل سے دوچار ہیں، جب کہ علاقے کے عوام بشمول سیاسی قیادت ان کی تقرری کے خلاف تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ کسی ادارے یا محکمہ پر مسلط رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج جاری ہے، جب تک مالک ترین کی واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم احتجاج پر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف مقران کی طالبات اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کڑی ہیں۔ جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ پنجگور کے خیر خواہ ہیں اور نہ ان سے مزید خیر کی توقع ہے۔ مالک ترین نے یونیورسٹی آف بلوچستان کو جس نہج پر پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے۔ پنجگور کی طالبات چند سازشی عناصر کی خواہشات کو پنجگور کے مستقبل اور طلباء کے احساسات پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مالک کو VC کے عہدے سے ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کریں تاکہ یونیورسٹی آف مقران اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکے۔ کیچ کے علاقے اوشاپ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 6 مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار ہدایت اللہ جاں بحق جبکہ نائک میر زحمت زخمی ہو گیا۔ ISPR کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک ایران بارڈر کے نزدیک کیچ کے علاقے اوشاپ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 6 افراد جاں بحق جبکہ ایک سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق جاں بحق حوالدار کا تعلق KPK کے علاقے لکی مروت سے ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے اوشاپ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے مشتبہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے علاقے کی ناکہ بندی کر کے مشتبہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے باعث مشتبہ افراد اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بلوچستان سیلابی ریلوں میں خواتین اور 3 بچیوں سمیت 11 افراد جاں بحق، ساکران سے لاش برآمد۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقے کنراج میں سیلابی ریلوں میں پھنس کر 3 خواتین جاں بحق، ایک نوجوان کو لوگوں نے بچا لیا۔ متعدد مکانات زمین بوس ہو گئے۔ سب ڈویژن کنراج کا ضلعی ہیڈ کوارٹر اتل سے 6 دنوں سے زمینی رابطہ منقطع، علاقے میں ادویات سمیت غذائی قلت کا سامنا۔ علاوہ ازیں مستوں کے علاقے گرگین عمل میں 5 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے، 2 افراد کی نعشیں مل گئیں، باقی 3 کی تلاش جاری ہے۔ مذکورہ 5 افراد پکنک منانے گئے تھے۔ دری اسنا ہب ساکران روڈ چیکو باغ کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی۔ عیدی ذرائع کے مطابق ہب کے نواحی علاقے ساکران چیکو باغ کے سے ایک شخص کی نعش ملی۔ متوفی کی نعش کو جام غلام قادر گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم شناخت نہ ہو سکی۔ چاغے دشت گوران میں گھڑے میں ڈوب کر 3 بچیاں جاں بحق۔ چاغے کے علاقے دشت گوران میں بارانی کھڈے میں 3 بچیاں گر کر جاں بحق ہو گئیں۔ ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے تینوں بچیاں بارانی کھڈے میں ڈوب گئے۔
مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز طوفانی بارشوں کے بعد چاغے قلعہ کے دشت گوران میں 10 سال سے 15 سال تک کے 3 بچیاں بارانی کڑے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ بچیوں کی شناخت حافظہ بنت عبدالسلام عمر 15 سال، نائلہ بنت عبدالقدوس عمر 13 سال اور عاصمہ بنت محمد عاشم عمر 11 سال ہے۔ تینوں بچیوں کی لاشیں اسپتال سے چاغی انتظامیہ نے ان کے لواحقین کے حوالے کر دیں۔ بلوچستان حکومت کا سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام کا آغاز۔ حکومت بلوچستان نے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام کے آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، صوبائی وزراء بشمول صوبائی ترجمان نے اس فنڈ ریزنگ پروگرام میں اپنی آدھی تنخواہیں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ ریزنگ پروگرام میں ملکی اور غیر ملکی اداروں اور شخصیات سے امداد کی اپیل کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ نے صوبے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری بلوچستان، ضلعی انتظامیہ اور دیگر امدادی اور ریسکیو ادارے دن رات مصروف عمل ہیں، جبکہ سیلاب متاثرین کی ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور غیر ضروری خبروں کو بنیاد بنا کر ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر تنقید سے گریز کیا جائے۔ بے جا اور غیر ضروری تنقید کرنے کے بجائے لوگوں کی مشکلات اور پریشانی میں صوبائی حکومت، انتظامیہ اور دیگر اداروں کے ساتھ دیں، کیونکہ بلا جواز اور بے بنیاد تنقید سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ اور عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو حکومتی امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے باخبر رکھیں۔ ترجمان صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ موجودہ آفات اور ہنگامی صورتحال میں تمام ادارے ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مثبت رجحانات کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ غلط معلومات اور ڈس انفارمیشن کی لہر ہمارے ملک اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا کا استعمال تعمیری سوچ اور مثبت رجحانات کے فروغ کے لیے کریں۔ بلوچستان عوام کے ساتھ ساحل، وسائل اور معدنیات پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور صوبائی وزیر زراعت میر اسد اللہ بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے ساحل، وسائل اور معدنیات پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریکوریک منصوبے سے وفاقی حکومت کو 25% شیئر ملے گا، لیکن بلوچستان کا حصہ 0 ہے۔ اس طرح کے فیصلے اور معاندانہ رویے سے احساس محرومی اور عوام کے مایوسی میں اضافہ ہوگا۔ صوبائی حکومت نے ریکوڈیک کے حوالے سے مرکزی حکومت کو جو پلان دیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد کیا گیا تو بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صوبائی وزیر زراعت میر اسد اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ اس وقت پنجگور میں اربوں روپے کی لاگت سے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ پنجگور سٹی کے تمام سڑکیں ڈبل کر کے پختہ کیے جا رہے ہیں۔ پنجگور میں مقران یونیورسٹی، BRC زرعی کالج، مختلف یونین کونسلز میں RHC اسپتال سمیت دیگر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، جو کہ جلد مکمل ہو جائیں گے۔ ان تمام ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع میسر ہوں گے بلکہ ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں، کیونکہ 21ویں صدی میں ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو تعلیم کو عام کرنا ہوگا، علم کا چراغ ہر گھر میں روشن کرنا ہے۔ بلوچستان کے سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی میں 14 امدادی کیمپس قائم، عوام کا رش، امدادی سامان کا ڈھیر، خواتین اور بچوں کی شرکت۔ بلوچستان میں سیلاب اور طوفانی بارشوں سے متاثر افراد کی مدد کے لیے کراچی کے بلوچ علاقوں میں امدادی کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ امدادی کیمپس میں عوام کا رش لگ گیا، عوام نے دل کھول کر امدادی سامان اور نقد رقوم جمع کروائی۔ یہ کیمپس بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی جانب سے لگائے گئے ہیں،
جو 3 روز تک جاری رہیں گے۔ مرکزی کیمپ سلمان ٹاور اور ملیر 15 امام بخش مارکیٹ کے قریب قائم ہے، جبکہ کونکر کوہی گھوٹ، کھاٹھور، شرافی گھوٹ، گڈاب، درسا چنا اور صالح محمد گوٹ سمیت 14 علاقوں میں بھی امدادی کیمپس قائم ہیں۔ امدادی کیمپوں میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ کمبل، کپڑے، لحاف، گھی، چاول، دال، چینی سمیت دیگر اشیاء سمیت نقد رقوم بھی جمع کروائے گئے۔ ہفتہ کے روز بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز میں ترجمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے بلوچستان کے سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلوچستان کے سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کیمپوں میں خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رضاکاروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے آگے آئیں اور دل کھول کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ رضاکاروں نے گھر گھر جا کر امدادی سامان بھی وصول کیے۔ بارکھان میں مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم، 3 افراد جام بحق، متعدد زخمی۔ راڑا شم کے علاقے میں کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم، 3 مسافر جام بحق، کئی افراد زخمی۔ انٹرنیٹ اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ ناممکن۔ پولیس ذرائع کے مطابق راڑا شم پولیس اسٹیشن کے قریب بس اور ٹرک میں خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے باعث بس کھائی میں گرنے سے 3 افراد جام بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ شدید زخمیوں کو ڈی جی خان ریفر کیا گیا۔ بس کھائی میں گرنے سے امدادی ٹیموں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تحصیلداروں کے جائیدادوں اور زمینوں کے انتقالات درج کرنے کے اختیارات ختم۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو روشن علی شیخ نے کہا ہے کہ صوبے کے تمام شہری علاقوں تک ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی وسعت سے صوبے کے تمام اضلاع کے شہری حدود میں تحصیلداروں سے زمین جائیداد کے انتقال درج کرنے کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس عمل سے حکومت اور عوام دونوں مستفید ہوں گے اور اس کے دوررس نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت ریونیو افسران حاصل شدہ اختیارات کے تحت ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتے تھے، جبکہ اس ایکٹ کی شہری علاقوں تک وسعت سے اب انتقالات کی بجائے رجسٹری ہوا کرے گی۔ اب رجسٹری میں ریونیو افسران کو اپنے طور پر کسی بھی قسم کی تبدیلی کے اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔ اس ایکٹ کے تحت متاثرہ فریق عدالت عالیہ میں اپیل کرنے کا بھی حق رکھ سکتا ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کی یہ اولین ترجیح ہے کہ عوام کو زندگی کے ہر شعبے میں بہترین سہولیات میسر ہوں۔ اس ایکٹ کے تحت صوبے ہر فرد اور پراپرٹی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس ایکٹ کے شہری علاقوں تک وسعت سے ٹیکس کی چوری نہیں ہو سکے گی، جس سے صوبے کے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بلوچستان اربن امویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 قابل عمل ہے، وہاں یہ ایکٹ بھی لاگو ہوگا، جبکہ پٹوار خانہ و ریونیو ریکارڈ جائیداد کے انتقال کی بجائے صرف ریکارڈ محفوظ رکھا کریں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی خاتون محتسب کی تعیناتی کل عدم قرار دے دی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس روزی خان بڑیچ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صوبائی خاتون محتسب کی تعیناتی کو کل عدم قرار دے دیا۔ گزشتہ روز 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ صابرہ اسلام کی بطور خاتون محتسب تعیناتی اور عہدے میں توسیع اہلیت کے معیار کے برخلاف کی گئی، لہٰذا خاتون محتسب کی تعیناتی میرٹ پر دوبارہ کی جائے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صابرہ اسلام کو بطور خاتون محتسب مزید 2 سال کی توسیع دی گئی تھی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔